بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزوں کا فدیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس سے بڑی آسانی کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ارکان اسلام کے اندر گنجائش نکال لی۔ جیسے کہ نمازی کو لے لیں، جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، اشاروں سے پڑھ لے۔ سفر کے اندر ہیں تو شریعت نے خود ہی بغیر کہے 4 سے 2 رکعت کر دیں۔ ایسے ہی روزوں کے اندر بھی ہے کہ جیسے سفر کے اندر روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی مریض یا کسی وجہ سے اپنی زندگی میں روزہ رکھ بھی نہ سکا اور اب رکھنے کی اس کی جو ہے نوعیت نہیں ہے، اتنی اس میں طاقت اور استعداد نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسا مریض ہے، ایسی مجبوری ہے، تو شریعت نے ایسے لوگوں کے لیے بھی حل رکھا ہے، اور وہ ہے فدیہ، روزے کا فدیہ۔ اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر ہے، ایک صدقۃ الفطر۔ اور صدقۃ الفطر جو ہیں وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے: گندم، جو، کشمش، کھجور اور پنیر۔ بعض روایات کے اندر پنیر کا بھی ذکر، وصاعا من اقط، ایک سا پنیر میں سے۔ تو لیکن شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ گندم کے علاوہ اگر چیزوں میں صدقہ فطر دیا جائے تو وہ پورا سا ہوگا، اور سا ایک پیمانہ تھا جس کا وزن تقریباً 3.5 سیر کے برابر تھا۔ تو باقی چیزوں میں سے، گیہوں میں سے، کھجور، کشمش اور پنیر میں سے اگر ہم دے رہے ہیں صدقۃ الفطر یا فدیہ تو وہ 1 سا ہوگا، یعنی 3.5 سیر فی روزہ۔ اور نمازوں کا بھی یہی حساب ہے، فی نماز۔ اور اگر گندم کے اعتبار سے دے رہے ہیں، کیونکہ ایک زمانے کے اندر مدینے کے اندر مصر سے گندم منگائی گئی تھی اور وہ بہت مہنگی تھی، اور اتنی مہنگی تھی کہ گندم کا نصف سا 1 سا کھجور اور جو کے برابر بن رہا تھا۔ تو اس وقت کے مسلمانوں کے خلیفہ نے یہ حکم جاری کیا، صحابہ کرام کے اجتہاد اور ان کے متفقہ فیصلے سے، ان کے اجماع سے، کہ نصف سا گندم بھی برابر ہوگی 1 سا جو کے فدیے کے، صدقۃ الفطر کے برابر۔ تو ہر روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر ہے۔ اب اس میں کرنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ رمضان کے شروع ہونے کے بعد وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے، اگر اس کو آئندہ بھی روزہ رکھنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ لیکن رمضان کے شروع ہونے سے پہلے وہ صدقۃ الفطر اور اپنا فدیہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کا سبب جو ہے وہ رمضان کا روزہ سبب نہیں پایا گیا، اس وجہ سے نہ صدقۃ الفطر پہلے دیا جا سکتا ہے رمضان سے پہلے، اور اسی طریقے سے نہ فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے کو زکوٰۃ کے اوپر ہم قیاس نہیں کریں گے، زکوٰۃ کا معاملہ مختلف ہے۔ زکوٰۃ وقت سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے، ایڈوانس زکوٰۃ جس کو کہتے ہیں، اور وہ شمار ہوگی، اور آئندہ کی زکوٰۃ بھی پہلے دی جا سکتی ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر اور فدیے کے اندر معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو رمضان شروع ہونے کے بعد مریض اپنی طرف سے یا اس کے گھر والے اس کی طرف سے اس کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور فدیہ دینے کی ترتیب یہ ہے کہ اگر گندم میں سے دے رہے ہیں تو نصف سا، یعنی 1.25 سیر گندم یا اس کی قیمت کسی مسلمان مسکین فقیر کے اس کے حوالے کی جائے، یا کچھ فقیروں کے اندر ان کے تمام روزوں کی قیمت کے بقدر جو اس کا فدیہ بن رہا اس کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس بات کی جو ہے تسلی کر لیں کہ صدقۃ الفطر اور یہ فدیہ جو ہے یہ مسلمان ہی کو دیا جائے، یہ غیر مسلم کو نہیں دیا۔ صدقات واجبہ جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، اور صدقات نافلہ جو ہیں، نفل صدقات، نارملی صدقہ جو ہم ڈیلی بیسس پہ دے رہے ہوتے ہیں، جس کا زکوٰۃ سے یا کسی واجب امر سے تعلق نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، کسی عیسائی کو، کسی ہندو کو، اس کو بھی دینے کی گنجائش ہے۔ ایسے ہی قربانی اور عقیقہ کا گوشت یہ بھی غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن جو چیز واجبات میں سے ہے وہ صرف مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کو ہی یہ چیز دی جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ صدقۃ الفطر جو ہیں اور فدیہ یہ صرف مسلمان فقیر کو دیا جائے جو کہ خود صاحب نصاب نہ ہو، مسکین ہے، فقیر ہے، یتیم ہے، بیوائیں ہیں، یا جتنے بھی مصارف زکوٰۃ جو قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، قیدیوں کا چھڑانا ہے، ان تمام کو جو ہیں یہ ہم اپنا صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اپنا فدیہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کی بہت فکر کی جائے کہ ہمارا جو ہے فدیہ
روزوں کا اگر بنتا ہے تو اس کو دیا جائے، اور ہر روزے کا ایک فدیہ، ہر روزے کا 30 روزے ہیں تو 30 فدیے، 29 روزے ہیں تو 29 فدیے۔ اور اگر کوئی شخص مرتے وقت وصیت کر کے گیا کہ جی میرے اتنے روزے باقی تھے، تو اس کے گھر والوں کے اوپر اس کی میراث کی جو رقم ہے اس میں کفن دفن کے بعد اور اس کے قرضے دینے کے بعد، اور یہ یاد رکھیں کہ بیوی کا مہر اگر نہیں دیا تو وہ بھی قرضوں کے زمرے میں آتا ہے، وہ دینے کے بعد، اور پھر تیسرے نمبر کے اوپر اس کی وصیت کا نمبر آتا ہے کہ اب بچے ہوئے مال کے 1/3 میں سے 1/3 میں 1/3 کے اندر اگر اس کی کوئی وصیت ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا۔ تو روزوں کا فدیہ اگر وصیت کی گئی ہے تو اس وصیت کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے روزوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر فدیے کا معاملہ ہے تو احسن طریقے سے خوش طبعی کے ساتھ، دل کی رغبت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔